دیکھ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اس ٹیکس کے نظام کو آٹومیشن پہ لے جانا چاہیے. ہم اس چیز کے بالکل فیور میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ریٹرن فائل ہونے چاہیے. ٹیکس کا جو اماؤنٹ ہے اگر آپ 15 سال پہلے دیکھیں تو 1500 ارب روپے جو وصول کیا جاتا تھا آج 9800 ارب روپے پہ ہم جا چکے ہیں. لیکن ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو ضائع ہوتا ہے، جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان کیا سدباب کر رہی ہے اس کو بتانا ضروری ہے. ہیرشمنٹ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ایسوسیشنز کو انوالو کر کے آپ کو جو زیادہ سے زیادہ ریٹرنز کی ضرورت ہے ان مارکیٹس میں جن مارکیٹس کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے ان ایسوسیشن سے رابطہ کریں کہ یا تو ہمیں وہ آپ کو ایف بی آر کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں، ادروائز وہاں سے زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹیکس پیئر نئے یا ٹیکس رجسٹریشن میں نئے لوگ لائے نہ جائیں. بالکل ہم حکومت پاکستان کی اس میں معاونت کرنے کو تیار ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے ریٹرن فائلرز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کو ایک طرف رکھ کے اور جو اختیارات بیوروکریسی کو دینا یا ایف بی آر کے جو ممبران ہیں ان کو اختیارات جو زیادہ دینا، اس کی ہم کسی حالت میں بھی سپورٹ اور فیور نہیں کریں گے. آٹومیشن کے ذریعے جس طرح ہمارا اکاؤنٹ سیل کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہریسمنٹ پھیلائی جا رہی ہے، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. اس سے حکومت پاکستان کے اوپر اعتماد کو نقصان پہنچے گا، اس سے حکومت پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ٹیکس پیئرز کے معاملے میں تاجر تنظیموں کو اعتماد میں لے کے تاجر تنظیموں کے ذریعے آپ لوگوں کو ٹیکس رجسٹر کرائیں، اور جہاں پہ جو بھی تاجر تنظیم آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے اس کی مشاورت میں آگے کے معاملات میں بھی ان کو مشاورت میں رکھا جائے. ایک پرچون فروش کو کتنا ٹیکس دینا چاہیے؟ دیکھیں، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سے ٹیکس ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ جاب، اس کی سیکیورٹی بھی تو گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. کاروبار کی سیکیورٹی بھی تو حکومت پاکستان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. ہماری جان و مال کی سیکیورٹی بھی تو حکومت پاکستان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. حکومت پاکستان اس میں کیا پیکیج دے رہی ہے یہ بھی تو پتہ ہے. آج 9800 ارب روپے ٹیکس دینے کے بعد بھی پاکستان کی عوام مفلس، بے یار و مددگار اور لاچار کھڑی ہے. اس کا جواب دے کون ہے؟ کیا ایف آئی اے اور نیب کے ادارے صرف تاجروں اور صنعت کاروں کے ہریسمنٹ کے لیے ہیں؟ جو کرپٹ لوگ ہیں، آج تک کتنے کرپٹ افسران کو سزا دی گئی؟ آج تک کتنے کرپٹ پولیٹیشینس کو پکڑا گیا؟ آج تک کرپٹ جنہوں نے معاشی نقصان پہنچایا اشرافیہ نے، ان کو کہاں پکڑا گیا؟ صرف اور صرف آپ کو تاجر اور صنعت کار ملتے ہیں جن کو ایف آئی میں بٹھائے جاتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو سیکھیں، انڈیا میں اڈانی پیدا ہوتا ہے، امبانی پیدا ہوتا ہے، اور پاکستان میں ولی کا تباہ ہوتا ہے، بیکو تباہ ہوتا ہے، آدم جی تباہ ہوتا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. اس وقت کراچی میں لو اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت ہی زیادہ ورسٹ ہے. 50 کے قریب لوگ جو ہے ہمارے شہید ہوئے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر. اور المیہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگ رہی. ذمہ داری لینے کی جگہ بلیمز کیے جا رہے ہیں کہ لاہور سے کم کرائم ہے، لاہور سے کم کرائم رپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں کراچی میں جس طرح موبائل چھینے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں، چھینی جاتی ہیں، جس طریقے کی اسنیچنگس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ لوٹ رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، میجورٹی لوگ کراچی میں رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اگر کوئی کسی ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد جس طریقے سے کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، تو اس وقت کراچی کا کوئی شہری جو ہے ان اداروں پہ اعتماد اور اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ہمارے حساب سے کچھ وارداتیں کم اس وجہ سے ہوئیں کہ لو اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ورس تھی، تو ہماری تاجر تنظیموں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور تمام مارکیٹوں میں جو کیمپس لگائے، سیکیورٹی کیمپ، وہ ایکٹیو رہے. تو اس کی وجہ سے پھر بھی کچھ بچت ہو گئی شہریوں کی. ادروائز اس دفعہ لوگوں کا شہری جس طرح کروڑوں روپے میں لٹے ہیں، سندھ حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو تباہ کرنے میں. آج کراچی سے پنجاب کے پی کے مال بھیجنے کے لیے ایک کنٹینر 40 فٹ کا کنٹینر کا ہم کو 5-6 لاکھ روپے کرایہ دینا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر یہ بول رہا ہے کہ ہم رات کو گاڑی نہیں چلائیں گے، ہم دن میں گاڑی چلائیں گے. جو گاڑی ہماری کے پی کے میں 4 دن میں پہنچتی تھی، آج 8-9 دن میں پہنچتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے جو کنٹینر نکلتا ہے سندھ کی شاہراہ پہ، رات پہ کوئی ٹرانسپورٹر گاڑی چلانے کو تیار نہیں ہے. جس طریقے سے ٹرانسپورٹر اغوا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے شہری اغوا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اس میں سندھ حکومت کی اہلیت پہ اور سندھ حکومت کی لو اینڈ آرڈر قائم کرنے والے اداروں پہ سوالیہ نشان ہے.
میری جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہم پنجاب موو ہو جائیں اور کاروبار جو ہے کراچی سے سندھ سے ہم اپنا کاروبار ختم کریں اور پنجاب موو ہو جائیں تو شاید ہمارا کاروبار چلے. لیکن کاروبار کی سچویشن بھی جو ورسٹ ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں بات کروں گا.